السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ احسان الرحمان بھائی کا سوال ہے، 1 کلو پرانے لوہے کے بدلے 2 کلو نیا لوہا لینا جائز ہے یا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ جائز ہے، راجح اور صحیح قول کے مطابق یہ سود کے زمرہ میں نہیں آتا۔ وہ جو حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح والملح بالملح۔ یہ صرف ان 6 چیزوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگرچہ ائمہ اربعہ کا خیال ہے کہ یہ صرف تنصیص کے لیے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کے اندر داخل ہیں، لیکن راجح قول جس کو حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجیح دی ہے اور دوسرے بھی بہت سے محدثین نے اس کو راجح قرار دیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ 6 چیزوں کے ساتھ خاص ہے۔ صرف ان 6 چیزوں کی جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیع ہونی ہے تو پھر 2 شرطیں ضروری ہیں اس کے سود سے پاک ہونے کے لیے۔ ایک شرط ہے کہ دونوں طرف سے برابر برابر ہو، اور دوسری شرط ہے کہ نقد و نقدی ہو۔ اگر نقد و نقدی نہیں ہے تو پھر بھی سود بن جاتا ہے، اور اگر دونوں طرف سے برابر نہیں ہے تو پھر بھی سود ہے۔ یہ صرف ان 6 چیزوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر جنس اس کا جو ہے نا وہ اسی چیز کے بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ اور ادھار کے ساتھ تجارت، بیع اور خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ تو لوہا ان 6 چیزوں میں داخل نہیں ہے، اس لیے اس کی جائز ہے۔ موجودہ دور میں ویڈیو 4 گواہوں کے قائم مقام ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ نہ ویڈیو 4 گواہوں کے قائم مقام ہے، اور نہ ہی یہ جو رپورٹس ہوتی ہیں لیبارٹری کی، یہ 4 گواہوں کے قائم مقام ہوتی ہے، اور نہ ہی ڈی این اے ٹیسٹ یہ 4 گواہوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، چاہے ویڈیو ہو، چاہے لیبارٹری ٹیسٹز ہوں، چاہے ڈی این اے ٹیسٹ ہو، یہ سب کے سب قرائن تو بن سکتے ہیں، یہ 4 تو دور کی بات ہے، ایک شہادت کے قائم مقام بھی نہیں ہیں۔ نہ شریعت میں یہ شہادت کے قائم مقام ہے، اور نہ دنیا کے قانون میں ان کو شہادت سمجھا جاتا ہے، صرف قرائن ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ابو جنگ باز بھائی کا سوال ہے، میرے تقریباً 4 لاکھ روپے قرض ہیں لوگوں کے پاس، تو کیا میں زکوٰۃ دوں گا؟ زکوٰۃ دینی چاہیے آپ کو۔ قرض جو ہوتا ہے وہ بندے کا ذاتی مال ہوتا ہے، اور وہ جمع شمار ہوتا ہے۔ وہ تو جو مال بھی بندے کے پاس جمع ہو، چاہے اس کی جیب میں ہو، چاہے اس نے الماری میں رکھا ہوا ہو، چاہے اس نے کسی کے پاس امانت رکھا ہوا ہو، وہ اس کا مال ہے، اور جس مال پر سال گزر جائے اس مال کے اوپر بندے کی ملکیت میں ہو اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ چونکہ یہ اس کی ملکیت ہے، اس نے قرض دیا ہوا ہے کسی کو، اس لیے اسے اس قرض کی بھی اپنے باقی پیسوں کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ قرض اس نے دیا ہوا ہے تو اس کا ثواب اس کو الگ مل رہا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے نہ تو مال کم ہونا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہونا ہے، بلکہ مال بڑھ جانا ہے، بندے نے پاک ہو جانا ہے، مال نے پاک ہو جانا ہے، معاشرے کے جو مستحقین لوگ ہیں ان کا فائدہ ہو جانا ہے۔ فوائد اس کے بے شمار ہیں اور نقصان اس کا سرے سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جس کا نقصان ہے ہی نہیں اور فوائد ہی فوائد ہیں، تو اس کے کرنے میں بندے کو بخل یا کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرض 2 قسم کا ہے، ایک وہ قرض ہے جو بندے کو ملنے کی امید ہے، اور دوسرا وہ قرض ہے جو پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں ملتا کہ نہیں ملتا۔ تو ان کا خیال ہے بعض علماء کا کہ جو قرض ملنے والا ہے اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے، جو پھنسا ہوا ہے اس کی نہ دیں، صرف جب وہ مل جائے آپ کو تو 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے ادا کر دیں۔
یہ جو خیال ہے اس خیال پر مجھے کوئی دلیل نہیں مل سکی ہے۔ تو بغیر دلیل کے جو خیال ہوتا ہے اس کی جو ہے نا وہ اہمیت نہیں ہوتی، یہ خیال ہے کسی کا۔ تو قرض چونکہ بندے کا مال ہے، وہ اس کا مالک ہے، تو اس کی ملکیت میں ہے، اگرچہ اس نے دیا ہوا ہے کسی کو، تو اس کی زکوٰۃ اس کے ذمے ہے اور اس نے ادا کرنی ہے۔ کیا فرض نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نماز بغیر مجبوری کے گھر میں پڑھنی جائز نہیں ہے۔ سنن دارقطنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح سند کے ساتھ کہ من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جس انسان نے اذان سنی اور وہ اذان سن کر با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتا تھا، نہیں آیا، اس کی نماز ہی نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو۔ بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کے جماعت سے پیچھے رہنا اور پھر اپنی اکیلی نماز پڑھنا، یہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے مسلمان پر۔ البتہ جو واقعتاً شرعی طور پر مجبور ہے اس کی گھر میں نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، اور شرعی مجبوریوں کی کافی ساری قسمیں اور صورتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، احسان الرحمان بھائی کا سوال ہے کہ نماز میں فرض، سنت، واجب کتنے ہیں؟ کیا تکبیر تحریمہ، تکبیر انتقال وغیرہ فرض ہیں؟ بھائی جان، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی ہے، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کا آپ کی نماز کا سارا طریقہ بیان فرما دیا ہے، اور وہ دنیا میں محفوظ ہے، احادیث کے ذخیرے میں تفصیل اس کی موجود ہے۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس طرح پڑھو، ہم نے اس طرح پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر اگر ہم کوئی بھی نیک عمل کریں گے تو وہ عمل باطل اور رائے گاں چلا جائے گا، جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر عمل کرتا ہے اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے بخاری شریف کی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا طریقہ امر مہر نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، وہ اللہ کے ہاں اس کو قبولیت اور پذیرائی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں، مسلمان کو، مومن کو اس چکر میں پڑھنا کہ کون سی چیز فرض ہے، کون سی سنت ہے، کون سی مستحب ہے، کون سی مباح ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصطلاحات اور ان اصطلاحات کی یہ تعریفیں جو بنی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں نہیں تھیں۔ تو صحابہ ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھا کرتے تھے، یا صحابہ سے تابعین یہ نہیں پوچھا کرتے تھے کہ نمازوں کے مستحب کتنے ہیں، نمازوں کے مباح کتنے ہیں، نمازوں کے واجبات کتنے ہیں، نمازوں کے فرائض کتنے ہیں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ ہر مسلمان یہ پوچھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ کا رکوع کیسے ہوتا تھا، آپ کا قیام کیسے ہوتا تھا۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ نبی کی نماز سیکھیں اور اپنی نماز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق بنانے کی پوری کوشش کریں، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں یہ فقہاء نے، ائمہ نے اپنی سہولت کے لیے بنائی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا اللہ کا فرمان ان کو ان اصطلاحات کے سانچے میں ڈال کر نہیں سمجھا جاتا۔ یہ اصطلاحات اپنی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، فائدے کے لیے لوگوں نے بنائی ہیں، اس لیے نہیں بنائی کہ ان کے اندر سے گزار کر عمل کرنا ہے ہم نے نصوص، کتاب و سنت کی نصوص پر۔
پرائز بانڈ کا کیا حکم ہے؟ یہ پرائز بانڈ، اگر آپ دکاندار ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے پاس کسی نے پیسے کی جگہ پر پرائز بانڈ آپ کو دے دیے ہیں، تو آپ کے پاس جیسے آئے ہیں آپ ویسے ہی اس کو آگے چلا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو انعام کے حصول کے لیے، نمبر نکلنے کے حصول کے لیے اس کو سنبھال لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، یا لیتے ہی اس لیے ہیں کہ انعام نکل سکتا ہے، میں نمبر حاصل آ سکتا ہے میرا، تو پھر یہ سود اور جوئے دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ اور کسی مسلمان کو اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر سود کو بھی حرام کیا ہوا ہے اور جوئے کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہوا ہے۔ تو یہ سود اور جوئے دونوں چیزوں کے مرکب ہیں، لہذا یہ حرام ہے۔ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کے نمبر کا انتظار کرنا اور اس سے ملنے والے انعام کو حاصل کرنا، اس کو لینا ہی انعام حاصل کرنے کے لیے، جو اس لیے لیتا ہے وہ جوا کھیل رہا ہے، اور جب اس کا انعام نکل آتا ہے تو یہ خالص ہی سود ہے جو اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی شادی کے 2 سال تک بچہ پیدا نہ کریں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ بھئی یہ جو طریقے ہیں نا موجودہ دور میں یہ بچے نہ پیدا کرنے کے، یہ سارے طریقے غیر شرعی ہیں۔ اسلام میں ان طریقوں کی گنجائش نہیں ہے، سارے طریقے ہی غلط ہیں۔ اسلام نے صرف ایک طریقے کی اجازت دی ہے اور وہ عزل ہے، اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اپنی وحی والی زبان سے الموعودۃ الصغریٰ قرار دیا ہے کہ یہ بھی زندہ در غور کرنے کی ایک صورت ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں امام الانبیاء نے اس چیز کو بھی اگرچہ گنجائش دی ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ اس کی اجازت ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایک انسان کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ انسان کوشش کرتا ہے کہ نہ پیدا ہو، تو یہ رب کا تو مقابلہ کر رہا ہے، اور بندے کے لیے مالک الملک کا مقابلہ کرنا وہ کیسے جائز اور حلال ہو جائے گا؟ اس لیے یہ جو ہے نا طریقے اختیار کرنا جو موجودہ دور میں چل رہے ہیں، یہ بیوی کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور یہ شادی کے جو بہت سارے مقاصد ہیں ان مقاصد کے بھی منافی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ فرامین کے بھی جو ان کا تقاضا ہے ان کے بھی خلاف ہیں، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ تمباکو کی فصل لگانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ تمباکو بالاتفاق گندی اور خبیث چیز ہے، اور اس کے بالاتفاق خبیث ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ سگریٹ کے ہر پیکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ اس کے پیکٹ پر خوفناک قسم کی اندرونی پھیپھڑوں وغیرہ کی تصویریں بھی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر گھن آتی ہے، وہ نفرت دلاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ اندر جا کر یہ کام دکھاتی ہے جو تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے، اس کو مت استعمال کریں۔ یہ بھی اس کے خبیث ہونے کی دلیل ہے۔ ان کے جتنے اشتہارات آتے ہیں ٹی وی پر آتے ہیں، اور جتنے سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، ان کے اوپر یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ کوئی مسلمان ڈاکٹر ہے، کوئی کافر ہے، سب اس کے مضر صحت ہونے پر متفق ہیں۔ تو جو مضر صحت ہے وہ خبیث چیز ہے، اور جو خبیث چیز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، میرا نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، گندی اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ تو جب یہ حرام ہے تو اس کی فصل لگانا یہ حرام کو پھیلانے میں ایک قسم کا تعاون ہے، تو کیسے جائز ہو جائے گا یہ؟ نماز کی حالت میں نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ نماز کی حالت میں صحیح احادیث سے 2 جگہ پر نظر رکھنے کا ثبوت ملتا ہے صحیح احادیث سے۔ ایک ہے سجدے والی جگہ پر، اور دوسری جگہ ہے تشہد کے اندر جب بندہ بیٹھا ہو تو دائیں ہاتھ کی مسبحہ انگلی جو کھڑی ہوتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرمی بے بصرہ الیہا، حدیث میں لفظ ہیں آپ اپنی نظر کو اس انگلی پر پھینک دیا کرتے تھے۔ تو یا تشہد سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے نظر، اور یا پھر انگلی پر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بغیر اپنے سر کو گھمائیں امام کو اپنی پھیلتی ہوئی نظر سے دیکھنا چاہیں، اس کی گنجائش ہے اسلام میں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ امام نماز کیسے پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ اوپر دیکھنا، دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، یہ نماز میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ شیطان بندے کی نماز کا اجر جو ہے نا وہ ضائع کرواتا ہے اس ذریعے سے۔ تو اس طرح اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھنا نماز میں یہ منافی ہے نماز کے خشوع اور خضوع کے۔ اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کو عطیہ کرنا، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جو مجھے بات سمجھ آتی ہے، اصل حقیقت اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ اپنے جسم کے کسی عضو کو کسی دوسرے کے لیے ہبہ کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں یہ انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، ان کا مالک اللہ ہے۔ یہ اعضاء انسان نے بندے کو استعمال کے طور پر، امانت کے طور پر دیے ہیں استعمال کرنے کے لیے، یہ بندے کی ملکیت میں نہیں دیے۔ یہی وجہ ہے کہ بندے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی کرنا حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ بندے کی اپنی جان ہے، جہاں مرضی پھینکے اس کو، نہیں، یہ اس کی اپنی نہیں ہے، اس کے پاس امانت ہے اللہ رب العالمین کی، یہ اپنی جان کا مالک نہیں ہے، اس کا مالک رب العالمین ہے۔ اس کو تو استعمال کے لیے اللہ نے دی ہے کچھ مدت کے لیے۔ تو جو چیز کسی کی ملکیت ہو وہ دوسرا بندہ اس کو ڈونیٹ کر دے، ہبہ کر دے، تو اس کے لیے کیسے درست ہے؟ موٹی سی بات ہے، میں کسی کا گھر کہتا ہوں کہ یہ فلانے کا جو گھر ہے نا، وہ گھر وہ میں مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے ہبہ کرتا ہوں، تو میرے ہبہ کرنے سے یہ میرا ہبہ کرنا جائز ہے کسی کا گھر؟ وہ میری ملکیت ہی نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو ہبہ کرنے کا حق رکھنے والا؟ تو یہ بھی ہماری ملکیت نہیں ہے اعضاء، یہ اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ان کو ہبہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ صرف خون جو ہے نا، خون، انسانی خون، یہ کسی کی جان بچانے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ وہ اس لیے دیا جا سکتا ہے کہ اس سے انسانی جسم کا کوئی عضو کم نہیں ہوتا، عضو اس کے پورے ہی رہتے ہیں، جبکہ گردہ دینے سے، آنکھ دینے سے یا کوئی اور عضو دینے سے وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتا، خون دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ خون نہ بھی دے تو 6 ماہ کے بعد یہ خون پہلا ختم ہو جاتا ہے، نیا خون دوبارہ پیدا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عضو دینے کے زمرے میں نہیں آتا، اور یہ اس آیت کے تحت آئے گا، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اس لیے اس میں اس حد تک حرج نہیں ہے۔ عشاء کے بعد 1 رکعت 4 رکعت کی فضیلت بتا دیں۔ بھئی عشاء کے بعد 4 رکعت کے بارے میں جو ایک سلام کے ساتھ روایات آتی ہیں، وہ روایات مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہیں، اور وہ 3-4 روایتیں ہیں، چاروں موقوف ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، مرفوعاً ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ موقوف ثابت ہے، موقوف کی سند صحیح ہے، مرفوع کی سند صحیح نہیں ہے۔ البتہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو 3-4 صحابہ کے موقوف آثار موجود ہیں، صحیح سندیں ہیں ان باتوں کا تعلق عقل اور قیاس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ عقل اور قیاس کے ساتھ باتیں نہیں کی جا سکتی، نہ صحابی کوئی کر سکتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ وہ ان موقوف آثار کو حکماً مرفوع قرار دیتے ہیں، تو جو حکماً مرفوع ہو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے ان میں کہ جو بندہ عشاء کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ ایسے ہے گویا اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں ادا کی۔ یہ ہے فضیلت اس کی، ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ کئی وہ غلط معنی بیان کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کی ہے۔ یہ نہیں ہے معنی، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
آپ نے یہ ہے ان صحابہ کے اقوال میں جس کو حکمن مرفوع قرار دیتے ہیں اہل علم، کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں ادا کی ہیں۔ کیا نماز جنازہ میں رفع الیدین لازمی ہے؟ سنن دارقطنی میں حدیث ہے، حدیث بھی حسن درجے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اور ہم مکلف ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے اور آپ کے طریقے کو نماز میں اختیار کرنے کے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے حاشیے میں جلد نمبر 3 میں اس روایت کو درج کیا ہے تعلیق میں، اور اس پر حسن ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اس کی سند میں جو عمر بن شبہ راوی پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، اس اعتراض کا بھی انہوں نے جواب وہاں درج کر دیا ہے کہ یہ اعتراض جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے جس بنا پر اس روایت کو ضعیف قرار دیا جا سکتا ہو۔ اسکول میں استاد پڑھا رہا ہے، اذان ہو جائے تو استاد کے لیے کیا حکم ہے؟ استاد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا لیکچر بند کر دے، خود بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جائے، اور اپنے بچوں کو بھی باجماعت نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرے، اور ان کو ساتھ لے کر بھی جائے اور باجماعت نماز پڑھیں سارے۔ یہ حکم ہے استاد کے لیے، اگر وہ مسلمان ہیں تو، کیونکہ مسلمان کے لیے تو اجازت ہی نہیں ہے، جب اذان ہو جائے تو پھر وہ اذان کی بجائے، نماز باجماعت کی بجائے دنیاوی کاموں میں مصروف رہیں۔ جہاد کی حالت میں اللہ نے نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، تو یہ تعلیم تو جو ہے نا وہ جہاد سے بہت کم درجے کی چیز ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم الغیب کا اطلاق کرنا جائز ہے؟ بھائی جان، میں 2-3 آیتیں آپ کو سناتا ہوں، آپ اس پر غور کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ سمجھ دے دے گا۔ سورہ نمل کی 65 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں اور زمینوں میں غیب کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی جانتا ہے ہی نہیں۔ دوسری آیت ہے سورہ الانعام میں، سورہ الانعام کی 49 نمبر آیت ہے، آپ دیکھ لینا قرآن مجید کھول کر۔ قل لا اقول لکم انی ملک، آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں۔ تو اسی طرح آیت ہے قرآن مجید میں سورہ اعراف کی 188 نمبر آیت، وہ بھی سن لیں۔ اللہ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں کثرت سے خیرات اور بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی کی محفل میں، انصار کی بچی کی شادی تھی، وہاں موجود تھے، تو بچیاں وہاں ترانہ پڑھ رہی تھیں عربی میں۔ ایک بچی نے ترانہ پڑھتے ہوئے یہ جملہ پڑھ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاموشی سے سن رہے تھے ان بچیوں کے ترانے کو، جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے فوراً اس بچی کو روکا اور کہا قولی ما کنت تقولین لا تقولی ہکذا، یہ لفظ نہ پڑھ بلکہ وہ لفظ پڑھ جو تو پہلے پڑھتی تھی۔ کیوں؟ فإنہ لا يعلم ما فی غد الا اللہ، کیونکہ کل کیا ہوگا یہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ ہیں قرآن مجید کی واضح آیات۔ غیب کا ویسے بھی، غیب کا علم کہتے ہیں جو بندہ کسی کے بتائے بغیر اپنی حیثیت سے خود معلوم کر لے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ نے بتایا ہے وہ اللہ کے بتانے سے آپ کو معلوم ہوا ہے، وہ آپ نے بذات خود
چیزیں معلوم نہیں کی ہیں، وہ اللہ نے بتائی ہیں تو آپ کو علم ہوا ہے اس کا۔ تو وہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، اگر اللہ کے دینے سے وہ علم غیب ہو گئی تو اللہ کے نبی نے تو وہ سارے کا سارا من و ان امت کو دے دیا ہے، تو پھر ساری امت بھی عالم الغیب ہو گئی، کیونکہ وہ غیب کی خبریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ ساری امت کے پاس آ گئی ہیں۔ آپ نے اس میں سے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی، ساری امت تک پہنچا دی اور حق ادا کر دیا پہنچانے کا۔ اگر اس وجہ سے اللہ کے دینے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بن گئے، تو پھر امام الانبیاء کے دینے کی وجہ سے ساری دنیا کیوں عالم الغیب نہیں بنی؟ غور کرنے والی بات ہے نا۔ باقی بیت الخلاء میں اذان کے جواب کا کیا حکم ہے؟ نہیں دینی چاہیے، نہیں دینا چاہیے بھائی۔ بیت الخلاء میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اذان کا جواب مت دیں۔ جب آپ بیت الخلاء سے باہر آ جائیں تو اکٹھا ہی آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تھے، کسی شخص نے سلام کہا تو آپ نے اندر سلام کا جواب نہیں دیا، باہر آ کر جب باہر تشریف لائے ہیں تو باہر آ کر اس کو سلام کا جواب دیا ہے۔ تو جب سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا واش روم کے اندر، تو اذان کا جواب تو بالاولیٰ نہیں دیا جا سکتا۔ صبح صادق سے کیا مراد ہے اور طلوع فجر سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ آج کل کے حساب سے کیا وقت بنتا ہے؟ آج کل کے حساب سے صبح صادق سے پہلے تو یہ مراد ہے کہ آسمان کے کناروں پر ایک روشنی پھیلتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ رات اندھیری ہوتی ہے، سب سے پہلے ایک روشنی پھوٹتی ہے جو بالکل سیدھی آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہوتی ہے، بھیڑیے کی دم کی طرح، اس کو فجر کاذب کہتے ہیں۔ ایک روشنی ہے جو پھیلتی ہے آسمان کے کناروں پر، یہ چورس انداز میں، تو اس کو جب وہ روشنی پھیلنا شروع ہو جائے اس کا نام ہے فجر صادق۔ اور آج کل فجر صادق کا وقت ہے تقریباً 5:16 پر، یہ فیصل آباد کا وقت ہے 5:16 پر طلوع فجر کا۔ یہ جو روشنی ہے یہ ہر جگہ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پر لائٹنگ ہے، لائٹیں بہت چل رہی ہیں، تو یہ روشنی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے روشنی کا اندازہ کرنا ہے تو کسی ایسی جگہ پر رات گزاریں جس جگہ پر دور دور تک کہیں یہ مصنوعی روشنیوں کا نام و نشان موجود نہ ہو، تو پھر آپ آسانی سے یہ پہچان سکیں گے کہ طلوع فجر صادق کا وقت کون سا ہے اور طلوع فجر صادق کی نشانی کیا ہے اور کیسی وہ روشنی ہوتی ہے، یہ آپ کو خود بخود نظر آ جائے گی انشاءاللہ۔ قیامت تو ابھی آنی ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے جنت اور دوزخ میں لوگوں کو کیسے دیکھا؟ بھئی اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پروردگار جو چاہے جب چاہے جسے چاہے دکھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے، بہت ساری چیزیں دکھائی ہیں۔ آپ نے تو صرف ایک بات کا ذکر کیا، اللہ نے تو بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی ہیں۔ سارے انبیاء سے ملاقات بھی کروائی ہے، انبیاء کو آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھائی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دکھایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر بھی ملاقات کروائی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے، اس میں پروردگار کا کمال ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکیزہ ذات ہے وہ، سبحان، ہر نقص سے ہر عیب سے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی شے ناممکن نہیں ہے کائنات میں۔ اگر قبرستان کے پاس سے گزر ہو تو السلام علیکم یا اہل القبور کے علاوہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ بھئی یہ دونوں باتیں ثابت نہیں ہیں۔ جو چیز صحیح سند سے ثابت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ دوسری دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہ والی دعا ثابت ہے، یہ والی دعا پڑھنی چاہیے۔ یا اہل القبور والے لفظ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہ ہے دعا جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں پیارے پیغمبر نے ان کو پڑھنے کے لیے سکھائی تھی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی نہ
سورہ اخلاص پڑھ کے مردوں کو بخشا ہے، نہ چاروں کل پڑھ کے مردوں کو بخشا ہے، نہ ان کی قبروں کے سرانے پر کھڑے ہو کر وہ سورہ بقرہ کا اول اور ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ثابت ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ صحیح سند سے حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے کچھ ضعیف روایتیں ہیں اور کچھ اپنے پاس سے ہی جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے، جس کی اسلام کے کامل ہونے کے بعد گنجائش تھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیا بالوں کی پیوند کاری کرنا جائز ہے؟ جی بالکل، یہ جو سرجری کے ذریعے بالوں کے سر کے اندر جو جڑیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ بال خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ سرجری کے ذریعے علاج کروانا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر کے اندر پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ تداووا عباد اللہ فإن اللہ لم ینزل دان الا انزل له دواء، دوائی استعمال کرو اللہ کے بندو، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری ہے جس کا رب نے علاج نہ اتارا ہو دنیا میں۔ تو باقی رہا یہ سرجری کے علاوہ جو وگ لگاتے ہیں اپنے گنجے پن کو چھپانے کے لیے، چاہے وہ ٹوپی کی شکل میں ہو چاہے وہ ٹوپی کے علاوہ کی شکل میں ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا کرنے والے اور ایسا کروانے والے لوگوں پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک فرض کتنے نفلوں کے برابر ہے؟ بھئی ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے کہ فرض جو ہے نا وہ اتنے نفلوں کے برابر ہوتا ہے، اللہ نے کہا ہو یا اللہ کے رسول نے کہا ہو، میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی بات۔ فرض سب سے زیادہ بندے کو اللہ رب العالمین کا تقرب جس عمل سے ملتا ہے وہ اعمال ہیں جو اللہ نے اپنے بندے پر فرض کیے ہیں۔ یہ حدیث تو ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ قبر پر نام کی تختی لگانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کتاب الجنائز میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یکتب علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور قبر پر کتبہ لگانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو جس چیز سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے رک جانا مسلمان پر لازم ہے۔ قرآن میں کہا ہے نا اللہ نے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ایک عورت جس کے 5 سال کے روزے رہ گئے، اب وہ کیا کرے؟ اگر اس کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت موجود ہے تو وہ قضائی دے، بے شک وہ ہفتے میں 1 روزہ رکھ لے، زیادہ نہیں رکھ سکتی تو ایک روزہ ایک ہفتے میں رکھ کر اس طرح وہ رکھتی رہے اور جب پورے ہو جائیں تو پھر اس کی قضائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر اس میں روزہ رکھنے کی استطاعت ہے ہی نہیں، سرے سے وہ رکھ ہی نہیں سکتی، تو پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا 1 ٹائم کا کھانا وہ مسکین کو کھلا دے یا اس کے برابر مسکین کو کوئی راشن دے دے یا پیسے دے دے جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ گھر میں قرآن خوانی کرنا یا قرآن خوانی پر پکا ہوا کھانا کھانا کیسا ہے؟ بھئی قرآن تو گھر میں پڑھنا چاہیے، ہر بندے کو اپنے گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے، روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، گھر کے تمام افراد کو کرنی چاہیے۔ جس گھر میں قرآن خصوصاً سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا، بہت زیادہ برکت ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے صرف لفظ پڑھنے کافی نہیں ہے، صرف لفظ پڑھنے کے لیے اللہ نے قرآن نہیں اتارا۔ قرآن کے الفاظ پڑھیں، ان کا معنی سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اصل قرآن مجید کی تلاوت یہ ہے، یہ والی تلاوت کریں گھر میں۔ باقی یہ جو ہمارے ہاں ایک رسم اور رواج ہے کہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مدرسے میں طلباء کو بلایا جاتا ہے، لوگوں کو اکٹھے کر کے کہا جاتا ہے جی آؤ جی ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہے، اور پھر ختم دلوایا جاتا ہے اور کھانے کھلائے جاتے ہیں آنے والوں کو، یہ رسم ہے
اور اس کا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں کہیں ایسے کسی عمل کا نام و نشان موجود تھا۔ انشورنس پالیسی کا کیا حکم ہے؟ بھئی انشورنس پالیسی حرام ہے، اس میں بڑی بڑی 7 خرابیاں ہیں۔ ان 7 خرابیوں میں سے ایک خرابی جس معاملے میں آ جائے وہ معاملہ حرام ہو جاتا ہے۔ ایک خرابی آ جائے نا ان 7 میں سے، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو جس معاملے کے اندر 7 کی 7 موجود ہوں، آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا حرام ہوگا۔ اس میں جوا بھی ہے، اس میں سود بھی ہے، اس میں غرر بھی ہے، اس میں اللہ کی تقدیر پر ایمان کے منافی بھی ہے، اس میں ظلم بھی ہے، اور بھی اس کے اندر جو ہے نا خرابیاں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ خرابیاں جاننا چاہیں مخلص ہوں جاننے کے لیے، تو ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے انشورنس کی شرعی حیثیت، مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ، ان کا یہ مضمون ہے۔ اس میں مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب کا بھی 1.5-2 صفحے کا مضمون ہے۔ اس میں ڈاکٹر محمد ابو زہرہ مصر کے عالم ہیں، ان کے مضمون کا ترجمہ بھی ہے۔ اس میں انڈیا کی ایک مجلس تھی، انہوں نے سوال نامہ تیار کیا تھا یہ انشورنس پر، وہ سوال نامہ بھی ہے، اس کے جواب بھی مولانا عطا اللہ حنیف صاحب نے دیے ہیں۔ یہ کوئی زیادہ مہنگا رسالہ نہیں ہے، عام آپ کو مل جائے گا، یہ مکتبہ سلفیہ شیش محل روڈ سے چھپا ہوا ہے، وہ ضرور حاصل کریں۔ ہر بندے کے گھر میں یہ رسالہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ بندہ اس طرح کی جو ہے نا وہ محرمات سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی بچا سکے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کو قبر میں جنت اور دوزخ فوراً مل جائے گی یا قیامت تک کا انتظار کرنا پڑے گا؟ اگر تو وہ نیک ہے، اس کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلے دن کی دلہن یا دلہا سوتے ہیں۔ اور اگر اور اس کے لیے جنت کے طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے خوشبو بھی آتی ہے اور ہوا بھی آتی ہے جنت کی۔ اور اگر وہ بد ہے، بے ایمان کافر ہے، تو اس کو فرشتے سزا دیتے ہیں، گرزے مارتے ہیں، اتنی بڑی گرزے مارتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین ان کی چیخ کو باہر سنا دے تو سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ان کی آواز باہر نہیں آنے دیتے، ورنہ وہ چیخیں مارتے ہیں، عذاب ان کو ہو رہا ہے۔ تو عذاب جو قبر میں بے ایمان کو، کافر کو، منافق کو ہوتا ہے، اس عذاب کی کیفیت وہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں فرمائی ہے کہ وہ صرف روح کو ہوتا ہے، صرف جسم کو ہوتا ہے، روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں اتنا پتہ ہے، یہ معلوم ہے کہ عذاب قبر بے ایمان کو ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا ہی رہے گا۔ جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے اس کی قبر میں، جہاں اس کی ہواڑ بھی آتی ہے اور بدبو بھی آتی ہے، تو وہ عذاب میں رہے گا۔ جو قیامت کے بعد برپا ہونے کے بعد عذاب ہے، وہ اس عذاب سے الگ ہوگا۔ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، تو اگر کوئی لڑکی خواہش کرے کہ وہ لڑکا بن جائے تو یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ بھئی ایسی فضول خواہشات کسی کی وہاں ہوں گی ہی نہیں۔ ایسی فضول خواہشات سے بندے کا دل اللہ رب العالمین پاک اور صاف کر دے گا۔ یہ بیہودہ خواہشات، کوئی بیہودگی، لا لغو فیہا ولا تاثیما، وہاں اس طرح کی کوئی بیہودہ نہ خواہش ہوگی، نہ کوئی بات ہوگی، نہ کوئی چاہت ہوگی اس طرح کی۔ کسی سے ملا ہوا تحفہ آگے کسی کو دینا کیسا ہے؟ جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ ابن العربی کی کیا حقیقت ہے؟ بھئی ابن العربی یہ محدث ہیں، اہل سنت کے ایک بڑے امام ہیں، عارضۃ الاحوذی کے نام سے ان کی جو ہے نا وہ ترمذی شریف کی ایک شرح بھی موجود ہے عربی زبان میں، حدیث کی کتاب کی شرح ہے عارضۃ الاحوذی۔ ابن العربی اہل سنت کے امام ہیں، محدث ہیں، عالم ہیں۔ ایک ہے ابن عربی الف لام کے بغیر، یہ ابن عربی یہ صوفی تھا، یہ وحدت الوجود کا قائل تھا۔ یہ اس کی بھی کتابیں موجود ہیں ابن عربی صوفی کی، تو اس سے بچ جانا چاہیے۔ باقی ابن العربی یہ محدث ہیں، اچھا بندہ ہے، اس کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔
شیطانی وسوسے اور خیالات آتے ہیں، ان سے بچنے کا حل بتا دیں۔ اب بہت آسان ہے ان سے بچنے کا طریقہ۔ نمبر 1، آپ صبح کے، شام کے، رات کو سونے کے اور فرضی نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں، حسن المسلم کے اندر وہ سارے لکھے ہوئے ہیں، وہ باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ آپ کو یہ شیطانی خیالات اور وسوسوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور جب بھی آپ کے دل میں کوئی شیطانی وسوسہ اور خیال پیدا ہو، اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس طرح کر دیں 3 مرتبہ۔ انشاءاللہ الرحمن وہ شیطان ذلیل و خوار اور رسوا ہو جائے گا، دفع ہو جائے گا، پھر وہ خیالات اور وسوسے آپ کے دل میں نہیں ڈال سکے گا۔ صبح و شام کے اذکار کا صحیح وقت کیا ہے؟ بھئی طلوع فجر کے بعد صبح کے اذکار کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جتنی جلدی کر لیں گے اتنا بہتر ہے۔ اور زوال کے بعد شام کے اذکار کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب سے پہلے پہلے آپ پورے کر لیں۔ اگر رہ گئے ہیں، بھول گئے ہیں آپ، تو مغرب کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں، اصل وقت مغرب سے پہلے پہلے کا ہے۔ باجماعت نماز میں امام کی اطاعت لازمی ہے، تو امام بغیر رفع دین کے پڑھے تو مقتدی رفع دین کرے یا نہ کرے؟ بھائی جان، باجماعت نماز میں امام کی اطاعت اقتداء کن چیزوں میں لازمی ہے وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہیں، وہ بھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے وضاحت کروا دی ہے، وہ میرے اوپر یا آپ پر، کسی مولوی صاحب پر نہیں چھوڑی۔ وہ کیا ہے جن میں اقتداء ہے امام کی؟ تکبیر تحریمہ امام سے پہلے نہیں کہنا، رکوع امام سے پہلے نہیں جانا، رکوع سے سر امام سے پہلے نہیں اٹھانا، سجدے میں سر امام سے پہلے نہیں رکھنا، سجدے سے امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا، امام سے نہ پہل کرنی ہے ان ارکان میں، اور نہ امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ان ارکان میں امام کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام اقتداء ہے۔ باقی اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا تو آپ نے کلمہ امام کا نہیں پڑھا، محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے امام کا طریقہ نہیں اپنانا، آپ نے محمد الرسول اللہ کا طریقہ اپنانا ہے۔ کرپٹو کرنسی کا کیا حکم ہے؟ بھائی جان، یہ جوا ہی ہے، جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، بچ جانا چاہیے اس سے۔ اسلام میں لونڈی کا کیا حکم ہے؟ اسلام میں لونڈی ہے، وجود ہے اس کا، لیکن لونڈی یہ جو کام کرنے والیاں رکھی ہوتی ہیں گھر میں، ان کو نہیں کہتے۔ لونڈی کہتے ہیں جو میدان جنگ میں کفار کی، دشمنوں کی خواتین گرفتار ہوں اور امیر جہاد وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دے، تو جس مجاہد کو جون سی عورت مل جائے گی وہ اس کی لونڈی کہلائے گی، اس کا نام لونڈی ہے۔ یہ اس کے علاوہ لونڈیوں کا وجود نہیں ہے کہیں بھی۔ تو اگر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو قوت دیتا ہے اور پھر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اسلام کے دشمنوں کو، انسانیت کے دشمنوں کو ان کی قوت توڑی جاتی ہے اور ان کی عورتیں گرفتار کی جاتی ہیں، تو وہ لونڈیاں بن جائیں گی، آج بھی بنے گی انشاءاللہ۔ گندم کے سیزن میں گندم لے کر رکھ دیں اور 5 یا 6 ماہ بعد فروخت کرنا کیسا ہے؟ بھئی اگر تو وہ گندم اور آٹا ہر صارف کو اس کی ضرورت کے مطابق آسانی سے ہر جگہ سے مل رہا ہے تو پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اور اگر مشکل ہو گیا ہے آٹا ملنا تو پھر آپ کا اس رکھی ہوئی گندم کو بلیک میں بیچنا حرام ہوگا، پھر ساری کی ساری فوراً اٹھا کر مارکیٹ میں لے آئیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ اتنی دیر تک ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ قلت پیدا نہیں ہونے دینی، آپ نے اس اپنے ذخیرے کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر، معاشرے کے اندر اگر آپ قلت پیدا کرنے والوں میں شامل ہو گئے تو پھر یہ آپ کی کمائی اور آپ کا کاروبار حلال نہیں رہے گا۔ کچھ لوگ جادو کر کے کسی کو مار دیتے ہیں، تو کالا جادو سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ مار دیتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جادو حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جادو کرنے والے، کروانے والے کرواتے ہیں، لیکن اس کا اثر تب ہوتا ہے جب مالک الملک چاہتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو جادوگر الٹا بھی لٹک جائے، مینار پاکستان پر چڑھ کر ساری زندگی لٹکا رہے تو وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے نقصان، وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے کسی کا نقصان ہوتا ہے۔ تو کالے جادو سے بچنے کے لیے
جو میں نے پہلے وظیفہ بتایا ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ اپنے فضل سے محفوظ فرما دیں گے۔ صبح کے اذکار باقاعدگی سے پڑھیں، شام کے اذکار باقاعدگی سے پڑھیں، رات کے اذکار باقاعدگی سے پڑھیں، پانچوں فرضی نمازوں کے بعد والے اذکار کا اہتمام کریں انشاءاللہ الرحمن۔ ان صبح و شام کے اذکار میں ایک ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 10 مرتبہ وہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے صبح و شام، انشاءاللہ اللہ آپ کو محفوظ فرما دیں گے۔ کیا سگریٹ پی کر وضو قائم رہتا ہے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بھئی وضو تو قائم ہی رہتا ہے، لیکن یہ سگریٹ پینا حرام ہے، گناہ گار ہوتا ہے سگریٹ پینے والا، اور سگریٹ کی وجہ سے جو منہ سے بدبو آتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے اس کے لیے مسجد میں آنا حلال نہیں ہے، بلکہ مسجد کے قریب سے گزرنا بھی حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو بدبو کا حامل ہو مسجد کے قریب گزرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہاں فرشتے ہوتے ہیں اور اس بدبو سے فرشتوں کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان بدبودار چیزوں کو استعمال کر کے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو چیز بندے کو مسجد میں آنے سے روک دے وہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، قرآن مجید کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، کر سکتے ہیں۔ نہ اللہ نے وضو کے بغیر قرآن کی تلاوت کرنے سے یا چھونے سے منع فرمایا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسی کوئی چیز کتاب و سنت میں سرے سے موجود نہیں ہے۔ کیا شیزان کمپنی میں جاب کرنا شریعت کی روشنی میں جائز ہے؟ بھئی شیزان کمپنی میں جاب کرنا، پہلے تو میں یہ صاف کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم یہ شیزان کمپنی کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے۔ اگر یہ اس کا مالک قادیانی ہے اور یہ بات ثابت شدہ ہے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا ہوں، اگر واقعتاً ثابت شدہ بات ہے اور قادیانی ہے یہ، تو جس بھائی نے سوال کیا اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کے ثبوت کے جو دلائل ہیں نا وہ مجھے بھی دے دے، فائدہ ہو جائے گا میرا بھی انشاءاللہ۔ تو پھر اس کی فیکٹری میں اور اس کمپنی میں کام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قادیانی اسلام میں مرتد ہیں، اور مرتد کی سزا شریعت میں واجب القتل ہے۔ قتل تو ہم ان کو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ذمہ داری اسلام نے عوام الناس کو نہیں دی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کا فریضہ ہے۔ اگر وہ قتل نہیں کرتے مرتدین کو تو جواب دہ اللہ کے ہاں وہ ہیں، عوام الناس جواب دہ نہیں ہے رب العالمین کے ہاں۔ البتہ ہم ان مرتدین سے جن کو اللہ کی زمین پر زندہ چھوڑنے کا حق نہیں ہے، ہم قتل نہیں کر سکتے، تو کم از کم سوشل بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا ان قادیانیوں سے۔ تو سوشل بائیکاٹ کرنا لازم ہے۔ اگر سوشل بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے تو پھر ہماری پکڑ ہوگی قیامت والے دن۔ جن کو اسلام زندہ نہیں چھوڑنے دیتا ہم ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، کیسے درست ہو جائے گا یہ؟ کیا موبائل اسیسریز کا کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ بھئی موبائل کا بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی اسیسریز کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہ دیکھنا چاہیے آپ کو کہ جس کے بارے میں آپ کو 100% علم ہے کہ اس نے اس کو ناجائز استعمال کرنا ہے اس کو نہ دیں، یا جو چیزیں صرف ناجائز استعمال کے لیے موبائل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان کا جائز استعمال کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، ایسی ایسیسریز کا کاروبار وہ درست نہیں ہے۔ اکثر سفر میں رہتا ہوں، سفر کی نماز کی تعداد بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرض ظہر کی نماز کے پڑھتے تھے، 2 عصر کی نماز کے پڑھتے تھے، 3 مغرب کی نماز کے پڑھتے تھے، اور 2 عشاء کی نماز کے پڑھتے تھے۔ وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں چھوڑتے تھے، اور فجر کے 2 فرض اور 2 سنتیں پڑھتے تھے، 2 سنتیں فجر والی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو فجر کی سنتیں اور وطر یہ نفل عبادات میں سے اس کو پڑھنا ہے، باقی جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اس کے 2 فرض ہیں، جو 2 فرضوں والی ہے وہ اسی طرح پڑھنی ہے، جو 3 فرضوں والی ہے وہ بھی اسی طرح پڑھنی ہے۔ نماز تہجد اور تراویح میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی تہجد اور تراویح کے نام سے الگ الگ نمازیں نہ پڑھی ہیں
نہ پیارے پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہیں۔ یوٹیوب سے پیسے کمانا کیسا ہے؟ بھئی اگر آپ مثبت کام کرتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو دین سکھاتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا محرمات سے بچاتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ پیسے کما رہے ہیں، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دوسرے جو کام ہیں غیر شرعی کام، ان کے ذریعے اگر آپ پیسے کماتے ہیں، یا یہ جو کمپنیوں کی ایڈز دیکھنی ہوتی ہیں ان کے ذریعے آپ پیسے کماتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حلال طریقے سے آپ دین کا کام کریں اور آپ کو اس کے بدلے میں پیسے مل جائیں تو پھر انشاءاللہ الرحمن وہ حلال ہیں، آپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی آخر میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس دین کی تعلیم کی مجلس میں شریک ہوئے۔ اللہ ہم سب کا اس مجلس میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس ہماری مجلس کو اللہ کے بندوں کی تربیت، اصلاح اور جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنا دے، اور پروردگار جب تک زندہ رکھے ہم سب کو اسلام پر اور اسلام کے لیے زندہ رکھے، اور زیادہ سے زیادہ مالک الملک ہم سے اپنے دین کے پھیلانے کا اور غلبے کا کام لے لے، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو پروردگار ہم سب کو مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔